پاکستان کی سیاسی فضا بدلنے لگی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کی امیدیں پیدا ہونے لگی۔ آج کا ویلاگ انتہائی عام، اسے آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے امیدیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور گزشتہ روز اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کو سپریم کورٹ نے عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بھیجا، اور کم و بیش 3.5 گھنٹے یہ ملاقات رہی، اور اس ملاقات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ اس ملاقات کے بعد عمران خان کے وکیل نے کہا کہ خان صاحب جیل میں بالکل روبہ صحت ہیں، صحت مند ہیں، اور انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم یا کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہے۔ یہ ایک اینگل ہے۔ دوسرا اینگل جو آج کے ویلاگ کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج لاہور میں کچھ سینئر صحافیوں کی انتہائی معتبر شخصیت سے، ایک ادارے کی معتبر شخصیت سے، ایک مقتدر شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جب آنسرنگ کوسچننگ کا سیشن شروع ہوا تو اس میں جب گفتگو کی گئی دہشت گردی کے حوالے سے، تو جب یہ چیز انڈر ڈسکشن آئی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ثبوت دکھائے، اور وہاں پر جو صحافی ہیں، صحافیوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ ان لوگوں میں سر فہرست خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہیں، اور وہ گزشتہ روز پشاور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کور کمانڈر صاحب کے پاس گئے اور اس اجلاس میں شریک تھے۔ تو اس پر مقتدر شخصیت کا جواب یہ تھا کہ کچھ بدل رہا ہے، یعنی جو وہاں کے صحافیوں نے جو رپورٹ کیا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ رنگ بدل رہا ہے۔ بڑی چیز ہے، بڑی خبر ہے کہ رنگ بدلنے کی بات جو ہے، اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں لگ یہ رہا ہے کہ نرمی کا گوشہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے، اس میٹنگ میں، اس ملاقات میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان بانی پاکستان تحریک انصاف کو کچھ عرصہ قبل اپنے پشاور کی پریس کانفرنس میں ذہنی مریض قرار دیا تھا، اور پھر اس کے جواب میں جو کہا گیا وہ بھی بہت خاص ہے۔ وہاں یہ جواب دیا گیا کہ اس ملک کے تمام سیاستدان ہمارے لیے قابل احترام ہیں، یعنی کہ یہ خاص بات ہے۔ ان لفظوں پر اگر آپ غور کریں کہ عمران خان سمیت، سوال یہ تھا کہ عمران خان کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذہنی مریض قرار دیا تھا، تو جواب یہ ملا کہ اس ادارے کے، اس ملک کے تمام سیاستدان جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، یعنی کہ سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ سمجھا دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ بات یہ بھی ہو رہی ہے اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، کہ نرمی کا گوشہ پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہو چکا ہے، اور سہیل افریدی صاحب جن کا رویہ کچھ دن قبل تک بڑا جارحانہ تھا، اب اس میں نرمی پیدا ہو گئی ہے۔ اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے، کور کمانڈر پشاور اور سہیل افریدی صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ کچھ خاص فیصلے بھی وہاں پر ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ سہیل افریدی صاحب کور کمانڈر صاحب کے پاس خود گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد، لاہور سمیت ملک کے عام شہروں کے صحافیوں کے حوالے سے بھی صحافی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کوئی بڑا فیصلہ کرے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے، اور عمران خان یا تو بنی گالا جا سکتے ہیں یا زمان پارک لاہور جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور عام ترین چیز یہ ہے کہ انگلینڈ کے جو سفیر ہیں ان کی بھی ایک بڑی خاص، ان کے ہائی کمشنر جو ہیں، کیونکہ کامن ویلتھ کے جتنے ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں انہیں ہائی کمشنر کہا جاتا ہے، تو کامن ویلتھ کے ایمبیسیڈر کے طور پر جو ہے برطانیہ کے سفیر کو ہائی کمشنر کہا جاتا ہے۔ برطانیہ کے ہائی کمشنر کی لاہور میں ملاقات ہوتی ہے منڈے والے دن میاں نواز شریف صاحب اور اپنا مریم نواز صاحبہ سے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ شاید اس دفعہ عمران خان کی رہائی کا رستہ لندن سے ہو کر آئے، اور لندن یا انگلینڈ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گا یا کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے چند دن پہلے کی عام ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ مشاہد حسین سید بڑے ممتاز
صحافی، بڑے سینئر سیاستدان، مسلم اخبار کے ایڈیٹر رہے ہیں، بڑا نام ہے، وزیر اطلاعات رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو استنبول یا ترکی بھیج دیا جائے، انقرہ بھیج دیا جائے۔ تو اگر آپ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے جائیں تو کہیں نہ کہیں لگ یہ جا رہا ہے، جب آپ غور کریں گے کڑیوں سے کڑیاں ملائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ جو رویوں میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، جو سخت لہجے نرم پڑ رہے ہیں، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کچھ نہ کچھ جو ہے یہ رمضان میں یا رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آنے والے دن انتہائی عام ملکی سیاست کے لیے۔ مارچ کا مہینہ 15 فروری سے لے کر یہ جو مارچ ہے 31 مارچ تک بہت عام مہینہ ہے، اور پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ مارچ نے بڑا تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی مارچ میں پیش ہوئی تھی، اور عمران خان نے جو سائفر دکھایا تھا، لہرایا تھا، وہ بھی مارچ میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی مارچ میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ مارچ کا مہینہ بہت عام ہے، اور مارچ میں ہی شاید بہت سے عام فیصلے ہو جائیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ چیزیں طے ہو گئی ہیں، اور یہ اس میں چیز یہ بھی شامل ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے یہ بھی اپنی میعاد پوری کرے گی، اور پھر عمران خان کے حوالے سے جو چیزیں طے ہوئی ہیں وہ بھی 1 2 4 6 دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔